السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جنوری کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ افغانستان سے ملحقہ سرحد پر باڑ ہر صورت میں مکمل کی جائے گی، کیونکہ یہ باڑ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی حفاظت کے لیے لگائی جا رہی ہے۔ بدھ کو راولپنڈی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ باڑ کی تنصیب میں شہداء کا خون شامل ہے، لہٰذا یہ امن کی باڑ ہے جو ہر صورت مکمل کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ قیاس آرائیوں اور غلط فہمیوں پر کان دھرنے کے بجائے اکا دکا واقعات کو بردباری سے حل کرنا چاہیے تاکہ امن قائم رہے۔ پاکستانی طالبان سے متعلق پوچھے گئے سوال پر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ جنگ بندی 9 دسمبر کو ختم ہو چکی ہے، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی وطن واپسی اور اسٹیبلشمنٹ سے کسی ڈیل کے سوال پر ترجمان پاک فوج نے کہا کہ فوج بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ اسے سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی خبریں بے بنیاد ہیں، اور جو یہ باتیں کر رہا ہے اس سے پوچھا جائے کہ کون ڈیل کر رہا ہے اور اس کے محرکات کیا ہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ کچھ عرصے سے اداروں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے جس کا مقصد حکومت اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے، تاہم ایسے عناصر سے ہم آگاہ ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں مزید توسیع سے متعلق سوال پر بابر افتخار نے کہا کہ ایسی قیاس آرائیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ افغانستان کی طالبان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورنڈ لائن کی سرحد کے بعض حصوں سے باڑ ہٹانے کے معاملے کو سفارتی ذرائع سے حل کریں گے۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے ایک ٹویٹ پر کہا کہ طالبان حکومت مسائل کے حل کے لیے افہام و تفہیم، بات چیت اور پڑوسیوں سے اچھے تعلقات پر یقین رکھتی ہے، اور ان کے بقول اس مسئلے کو سفارتی طور پر حل کر لیا جائے گا۔ حال ہی میں افغان طالبان اہلکاروں کے ہاتھوں ڈیورنڈ لائن پر پاکستان کی جانب سے لگائی جانے والی باڑ اکھاڑنے کی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر سامنے آنے کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیر کو ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان اس معاملے پر خاموش نہیں ہے بلکہ اس بابت افغانستان میں طالبان حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے، اور ان کے بقول پاکستان اور افغانستان سرحد پر باڑ اکھاڑنے کے معاملے کو سفارتی ذرائع سے حل کر لیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پشاور اور افغانستان کے سرحدی شہر جلال آباد کے درمیان دوستی بس سروس کی بحالی کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں شہروں کے درمیان 2006 میں شروع ہونے والی دوستی بس سروس دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدہ تعلقات کے باعث سن 2016 میں بند ہو گئی تھی۔ کمشنر پشاور کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ماضی کے برعکس اس بار پاک افغان دوستی بس سروس میں 40 بسیں چلائی جائیں گی اور ہر بس میں 45 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ افغانستان کی حکومت یا کسی عہدیدار نے اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے، مگر کمشنر پشاور کے ترجمان نے بتایا ہے کہ افغانستان حکومت کے ساتھ رابطے کے بعد بس سروس کی بحالی پر کام شروع کیا گیا ہے۔ کمشنر پشاور کا کہنا ہے کہ اس بس سروس کی بحالی سے نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان آمد و رفت کا سلسلہ آسان ہو جائے گا بلکہ اس سے دوطرفہ تعلقات پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف کام کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے حکومت کو لاپتہ ہونے والے مزید 400 افراد کی تصدیق شدہ فہرستیں فراہم کرتی ہیں۔ تنظیم نے یہ تصدیقی فہرستیں منگل کے روز صوبائی مشیر داخلہ ضیاء اللہ لانگو کو فراہم کیں۔
اس حوالے سے تنظیم کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سن 2020 میں بڑی تعداد میں جمری گمشدہ افراد واپس اپنے گھروں کو لوٹے، مگر سن 2021 میں نہ صرف لاپتہ ہونے والے افراد کی بازیابی میں کمی آئی بلکہ مزید لوگ بھی لاپتہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مشیر داخلہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے سلسلے میں ایک بار پھر اپنا کردار ادا کریں گے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے حال ہی میں بھارت کی سرحد کے قریب مشرقی لداخ میں 60,000 جوان تعینات کر کے اپنا جھنڈا لہرا دیا ہے، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق چین نے مشرقی لداخ میں بھارت کے زیر انتظام علاقے کے بالمقابل لائن آف ایکچول کنٹرول پر 60,000 فوجی جوان تعینات کر رکھے ہیں اور اس کی جانب سے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر بھی جاری ہے۔ اس علاقے میں دونوں ممالک کے درمیان سرحدی حد بندی پر تنازع ہے۔ سن 2020 میں ہونے والی ایک جھڑپ میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ چند ماہ بعد چین نے بھی اعتراف کیا تھا کہ اس جھڑپ میں اس کے بھی 4 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ تجزیہ کار پیشگوئی کر رہے ہیں کہ آنے والے اشروں میں چین اپنی معیشت کو امریکی معیشت سے آگے لے جانے کے لیے ماضی کی طرح برآمدات پر انحصار کے بجائے ملکی سرمایہ کاری، اعلیٰ ٹیکنالوجی کی تیاری اور اندرون ملک کھپت میں اضافہ کرے گا۔ برطانیہ میں سینٹر فار اکنامکس اینڈ بزنس ریسرچ CEBR کی پیشگوئی ہے کہ سن 2025 تک چین کی سالانہ معاشی پیداوار کی شرح 5.7% رہنے کا امکان ہے اور پھر سن 2030 میں 4.7% سالانہ۔ اس پیشگوئی میں مزید کہا گیا ہے کہ چین کی معیشت جو اس وقت دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، سن 2030 میں دنیا کی سب سے بڑی معیشت یعنی امریکہ سے آگے نکل جائے گی۔ فی الحال مارکیٹ کی تحقیق کرنے والی فرم IHS مارکیٹ کے اندازے کے مطابق سن 2021 میں چین کی معیشت کا حجم 180 کھرب جبکہ امریکہ کی معیشت کا حجم 230 کھرب ڈالر ہے۔ بھارت سے آئے ہوئے 200 سے زائد زائرین نے شری پرم ہنس جی مہاراج کے مندر پر حاضری دی اور اپنی مذہبی رسومات ادا کیں۔ شری پرم ہنس راج جی مہاراج کو ہندو دھرم میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ اپنے اس 4 روزہ دورے میں یاتریوں نے اس مندر کے علاوہ حسن ابدال میں واقع گردوارہ پنجہ صاحب کی یاترا بھی کی۔ اس دورے میں یاتریوں کو حکومت کی جانب سے فول پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی۔ زائرین میں سے بیشتر نے کہا کہ شری پرم ہنس جی مہاراج کی سمادھی اور مندر کی یاترا سے ان کا ایک دیرینہ خواب پورا ہو گیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نائب صدر کاملا ہیرس کے ساتھ کیپٹل بلڈنگ پر حملے کا 1 سال مکمل ہونے پر جمعرات کو خطاب کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے صحافیوں کو بتایا کہ جو کچھ ہوا صدر اس کی سچائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ صدر 6 جنوری کے ہیروز کو یاد کریں گے، خاص طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بہادروں کو جنہوں نے آئین کو برقرار رکھنے اور کیپٹل ہل اور وہاں موجود لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے جدوجہد کی۔ ان کی کوششوں کی وجہ سے ہماری جمہوریت نے ایک ہجوم کے حملے کا مقابلہ کیا اور صدارتی انتخاب میں ووٹ دینے والے 15 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی رائے کو بالآخر کانگریس نے رجسٹر کر لیا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو فلوریڈا میں ایک نیوز کانفرنس کا ارادہ کیا تھا، لیکن منگل کو کہا کہ وہ اس تقریب کو منسوخ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ایک بیان میں اپنے اس غلط دعوے کا اعادہ کیا کہ وہ سن 2020 کا الیکشن جیتے ہیں اور کہا کہ وہ 15 جنوری کو ایریزونا میں ہونے والی ریلی میں اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ عراق میں بین الاقوامی فوجی اتحاد کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ نے منگل کو پوسٹ کیا کہ عین الاسد ایئر بیس کے قریب آنے والے 2 ڈرونز کو اڈے کے علاقے کے باہر آج صبح سویرے مار گرایا گیا۔ بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب 2 خودکش ڈرون پیر کو مارے گئے تھے۔ اس ہوائی اڈے کو بین الاقوامی اتحاد بھی استعمال کرتا ہے۔
پینٹاگون کے پریس سیکرٹری جان کربی نے صحافیوں کو بتایا کہ حملوں میں ایسے حربے تکنیک اور طریقہ کار استعمال کیا گیا جو ان ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا گروپوں سے مخصوص ہے جنہوں نے ماضی میں امریکی اور اتحادی فوجیوں کو نشانہ بنایا تھا۔ ادھر پیر کو تہران میں خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اگر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی تو ایران سلیمانی کی موت کا بدلہ لے گا۔ شمالی کوریا نے بدھ کو ایک مشتبہ بیلسٹک میزائل لانچ کیا ہے۔ جنوبی کوریا اور جاپان نے اطلاع دی ہے کہ پیونگ یانگ نے نئے سال کا ہتھیاروں کا پہلا تجربہ کیا ہے۔ جنوبی کوریا کی فوج نے کہا کہ شمالی کوریا نے اپنے اندرون ملک سے مشرقی ساحل کی جانب ایک واحد بیلسٹک میزائل داغا۔ جاپانی وزیر دفاع نوبو کیشی کے مطابق میزائل نے تقریباً 500 کلومیٹر تک مار کیا۔ مزید تفصیلات دستیاب نہیں ہوئیں۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کیشیدا نے بدھ کو صحافیوں کو بتایا کہ میزائل لانچ افسوسناک ہے۔ جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کونسل نے ایک ہنگامی اجلاس میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور شمالی کوریا کے ساتھ جلد از جلد مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے منگل کے روز شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کی امریکی پیشکش کو دہرایا۔ پرائس نے ایک بریفنگ میں کہا کہ ہم نے بارہا یہ نکتہ اٹھایا ہے، لیکن ہمارا شمالی کوریا کے خلاف کوئی جارحانہ ارادہ نہیں ہے۔ ہم پیش کی شرائط کے بغیر ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ڈی پی آر کے اس کا مثبت جواب دے گا۔ امریکی ریاست ورجینیا میں ٹرانسپورٹیشن حکام کو توقع ہے کہ آج بدھ کے روز ایک بڑی بین الریاستی شاہراہ کو گاڑیوں کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ پیر اور منگل کو برفانی طوفان کے دوران متعدد گاڑیوں کے حادثوں کے بعد ایک امریکی سینیٹر سمیت سینکڑوں ڈرائیور ٹریفک میں پھنس گئے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ برطانوی طوفان کے دوران 6 ٹریکٹر ٹریلرز کے آپس میں ٹکرانے سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، لیکن اس کے نتیجے میں واشنگٹن سے 50 میل جنوب میں واقع امریکی مشرقی شاہراہ انٹر اسٹیٹ 95 پر ٹریفک مکمل طور پر رک گئی۔ اس ٹریفک میں پھنسے ہوئے افراد میں ورجینیا سے امریکی سینیٹر ٹم کین بھی شامل تھے، جو تقریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پر واقع رچمنڈ میں اپنی رہائش گاہ سے واشنگٹن واپس آ رہے تھے۔ سینیٹر کین نے بتایا کہ یہ ایک تکلیف دہ تجربہ رہا، لیکن ایک وقت پر یہ تجربہ بقا کی جدوجہد میں تبدیل ہو گیا۔ سینیٹر کین آخرکار 27 گھنٹے کے بعد واشنگٹن پہنچ گئے۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ اومیکرون ویرینٹ کی تشخیص کے بعد آسٹریلیا اور بھارت سمیت کورونا وائرس کے ریکارڈ کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ پاکستان میں بھی نئے ویرینٹ سے متاثر ہونے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد بھی کورونا وائرس سے متاثر ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 898 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے مطابق ملک میں کورونا کے 49,673 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 898 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ وائرس سے 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ بھارت میں کورونا اور اومیکرون کے کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 58,097 افراد میں کورونا کا ٹیسٹ مثبت پایا گیا، جبکہ اس دوران 534 افراد کی ہلاکت بھی ہوئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اب تک ملک میں 2,135 افراد میں اومیکرون کا ٹیسٹ مثبت پایا گیا ہے۔ دہلی حکومت نے وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہفتے اور اتوار کے روز کرفیو کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ رات میں 11 بجے سے صبح 5 بجے تک یومیہ کرفیو کا نفاذ جاری ہے۔ دیگر ریاستوں میں بھی پابندیاں نافذ کی جا رہی ہیں۔ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی امریکہ کو کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز سے منسلک ایک نئے مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ ہے بچوں میں نئے ویرینٹ اومیکرون کے تیزی سے پھیلاؤ۔ سانس کے ذریعے منتقل ہونے والا یہ وائرس ایک ایسے موقع پر بچوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے جب موسم سرما کی تعطیلات کے بعد
اسکول کھولے جا رہے ہیں۔ بیماریوں سے بچاؤ اور روک تھام کے امریکی ادارے CDC کے مطابق تیزی سے پھیلنے والے نئے ویرینٹ کی وجہ سے امریکہ میں نئے کیسز کی روزانہ اوسط 4 لاکھ سے بڑھ گئی ہے، جو ایک ہفتے پہلے کے مقابلے میں 2 گنا اور 2 ہفتے قبل کی اوسط تعداد سے 3 گنا زیادہ ہے۔ وبائی وائرس کی صورتحال کے پیش نظر اسکولوں کی انتظامیہ موسم سرما کی تعطیلات کے بعد طالب علموں کو کلاس روم میں واپس لانے کے منصوبوں پر نظر ثانی پر مجبور ہو گئی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔